ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے ساجد صاحب کہ دونوں ممالک محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈاکومنٹ آف وکٹری جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں. تو ٹرمپ کی طرف سے بھی آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایران تو اس طرح کی بات بار بار کرتا ہے کہ ہم جیت گئے، تو ٹرمپ بھی اس ایم او یو کی لینگویج کو اپنی فتح کا پروانہ قرار دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک یونیک جنگ ہے اور ہم یونیک جنگوں میں انٹر ہو چکے ہیں. اس جنگ کو تینوں ممالک نے جیتنا ہے. ایران نے بھی جیتنا ہے، امریکہ نے بھی جیتنا ہے، اسرائیل میں اکتوبر کے الیکشن ہے انہوں نے بھی جیتنا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہمیشہ بریک کرتا ہوں بینگ اے پاکستانی امریکن کہ ہم پاکستانی جنگ کے بغیر جنگ جیت چکے ہیں. تو میرا خیال میں اس وقت جو تین ممالک ہیں انہیں رائے عامہ پاسچرنگ کہہ لیں، رائے عامہ کہہ لیں، الیکشن کہہ لیں، اقتدار کہہ لیں، پاور کہہ لیں، لیکن یہ تینوں کنٹریز نے یہ جنگیں جیتنی ہے، چاہے وہ الفاظی جنگیں ہوں، چاہے وہ کیسی جنگیں ہوں. میرے خیال میں اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، خبروں کا دور ہے، نیریٹو کا دور ہے، آپٹکس کا دور ہے. تو میرے خیال میں اور دوسرا در حقیقت کل ایک نئی یونیک چیز سامنے آئی ہے کہ چائنا نے اسرائیل کو کال کی ہے کہ آپ ہم لوگ یہ ان چیزوں کو بند کریں. تو وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اصل جو یدھ ہوگا وہ اصل یدھ چائنا کا ہے، ایران کا. ایران کے اوپر دیکھیں، میں بلکہ ایک نیا کویسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کویسچن مارک میں کل اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا کو، عراق کو، لیبیا کو کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اس پہ سائن کریں؟ آبجیکٹو تھا گریٹر اسرائیل کو لے کر آنا ہرموز کے قریب. تو در حقیقت اس وقت، اور دوسرا یہ تو اسرائیل کا مدعا ہے، دوسرا اگر دیکھا جائے تو جو اصل جو سٹیج سجے گا وہ امریکہ اور چائنا کا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو طیارے ہیں ان کو کل بھی جو میزائل اٹیک ہوا ہے وہ چائنا کا میڈ میزائل ہے، اور لیبنان کے اندر اس وقت جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں وہ رشین ہیں. تو در حقیقت اس وقت گریٹر وار جو ہے وہ بھی ایک کسی جگہ پہ سر یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات تھی گریٹر وار کی. اور پھر اس سے پہلے آپ نے معاہدہ ابراہیمی کی بات کی. میں سر اس کے اوپر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا جہاں زیب صاحب سے تبصرہ. جہاں زیب صاحب، وائٹ ہاؤس میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں سچویشن روم میں میٹنگ کے لیے، آپ ظاہر کور کرتے ہیں وائٹ ہاؤس، تو زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈسکشن اندر ہو سکتی ہے، کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی. خبریں تو وائٹ ہاؤس سے اڑ کے باہر آتی ہیں. تو سر سچویشن روم کی طرف جاتے ہیں، جانے سے پہلے وہ ایک مبہم سا میسج کرتے ہیں جس کو ہم پاکستان میں بیٹھ کر اور دنیا کا میڈیا یہ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی شپس کو واپس آ جاؤ، اور بس اب یہ وار روم میں یا سچویشن روم میں جب وہ جائیں گے تو ایک سرمنی سی ہوگی، اور ایک جس طرح سے پاکستان میں کابینہ دستخط فرماتی ہے، خان صاحب کے لیے بھی دستخط فرما دیے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ شہزاد اکبر والی ڈیل کی تھی. تو بس ویسے ہی ڈیل پہ سائن ہوں گے، اور ٹرمپ اعلان تو کر چکے، بس وہ باہر آ کے نعرہ تکبیر لگا دیں گے. دیکھیے جو خبریں آپ وہاں سن رہے ہوتے ہیں، خبریں جہاں پہ ویسے، اور یہاں میں بس یہ فائدہ ہے کہ صدر ٹرمپ سے براہ راست ہم سن لیتے ہیں جو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. سچویشن روم میں جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی فرائیڈے کو، بالکل آپ نے درست کہا، اس سے پہلے اس طرح کا ماحول نظر آ رہا تھا کہ بس ابھی سچویشن روم سے باہر آئیں گے اور کوئی اعلان ہوگا اور کوئی معاہدہ ہو جائے گا. اور اس روز اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی واشنگٹن ڈی سی میں موجود تھے، اور ان کی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم ملاقات ہوئی. اور سوچا جا رہا تھا کہ شاید صدر ٹرمپ کوئی ایسی بات کر دیں، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی جو ہے وہ معاملہ ذرا تھوڑا چڑھ دوڑتا اگر وہاں پہ پریس کانفرنس میں جیسی بات نکل آتی. ان کی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، لیکن اس میں کوئی بات انہوں نے کوئی خاص نہیں کی. بہرحال آپ کی بات درست ہے، سچویشن روم سے کے اجلاس سے کافی امیدیں تھیں کہ وہاں پہ کوئی اعلان کریں گے. لیکن دیکھیے ابھی آپ نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور ساجد تارڑ صاحب نے بھی، کئی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے تھوڑا سا ہم ڈیلے دیکھ رہے ہیں اس معاہدے کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پرنسپلی طور پر جو ہے ایگریمنٹ ہو چکا ہے معاہدے کے اوپر. جو ہم اس وقت خبریں دیکھ رہے ہیں، جو تجزیے سن رہے ہیں، اور جو ہماری سورسز سے بات چیت ہو رہی ہے، تقریباً جو ہے ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کن معاملات کے اوپر جو ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیڈ لاک بھی ختم ہو چکا ہے. ایران بھی تقریباً اس بات پر ایگری کر چکا ہے کہ ٹھیک ہے یورینیم کو جو ہے اس پر وہ تھوڑا بہت لچک دکھا دے گا، لیکن ابنائے ہرموز پہ جو اس نے ٹیکس وصول کرنا ہے، جو ٹول وصول کرنا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا. صدر ٹرمپ اس کو بھتا قرار دیتے ہیں، جبکہ ایران جو ہے وہ اس کو ایک ٹول ٹیکس جو ہے اس کو قرار دیتا ہے. تو اس معاملے میں بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے.
میرا خیال ہے انتظار اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو مہینہ ہے جو ابھی جون اور جولائی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ امریکہ کی آزادی کی 250ویں تقریبات کا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ جاری کیے. تقریباً 15 دن کی سیلیبریشن تو صرف واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہی ہو رہی ہے. پورا نیشنل مال کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہاں جو ہے تقریریں کریں گے، خطابات کریں گے، ریپبلکن پارٹی کے لوگ خطابات کریں گے. اور محسوس ایسا ہو رہا ہے، جو اس وقت میں تھوڑا بہت جو آج صبح سے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک شوق ہے کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، ہر چیز کی اناؤنسمنٹ خود کرتے ہیں، اور ان کو اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ سے ابھارنے کے لیے، منظر عام پر لانے کے لیے ان کو کافی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. ہم نے کچھ خرقاتلانہ حملے بھی ان پر دیکھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کی ہر عمارت پر، ہر وفاقی عمارت پر بڑے بڑے ان کے بینرز لگے ہوتے ہیں. کئی جگہوں کا وہ اپنے نام سے منسوب کر چکے ہیں، اور اب یہ خبر ہے کہ $250 کا ایک نیا ڈالر بل جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جو صدر ٹرمپ کی تصویر ہوگی. تاریخ کو پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، اور شاید محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اس 250 سالہ تقریبات کے سلسلے کے دوران ہی جو ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں. اور دیکھیے ابھی آپ نے کہا بہت درست بات ہے کہ دونوں ملک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جو ہے کامیاب ہوئے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا، کسی ایک کو تو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. صدر ٹرمپ تو بیک فٹ پہ بالکل بھی نہیں جائیں گے. جو اس وقت سچویشن ہے. جانزیب بھائی یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہے کہ جب وہ سچویشن روم میں پہنچے تو وہاں جو دیگر ممبران تھے، جو بھی اس سچویشن روم میں باقی لوگ موجود تھے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کنونس کر سکے کسی چیز کے حوالے سے